عالمی سطح پر ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے ایک تغیر بپا ہے۔ بڑے بڑے کلیدی ممالک اب مفادات کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہیں۔ ایک زمانہ تھا سعودی عرب امریکہ دوستی شورائے آفاق دوستی سمجھی جاتی تھی، مثالی تعلق سمجھا جاتا تھا، اور سعودی عرب کا سب سے بڑا کلیدی حریف ہر لحاظ سے امریکہ ہوا کرتا تھا۔ مگر اب صورتحال تبدیلی ہو رہی ہے اور چین اور سعودی عرب کے دوستی کا تعلق کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر چینی صدر شی جن پنگ آج سعودی عرب پہنچے ہیں۔ اس سے قبل 2016 میں چینی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ 3 روزہ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان 29 ارب ڈالر کے 20 سے زائد معاشی معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ اس کے علاوہ چین اور سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے متعلق معاہدے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے انیشیٹو کے ساتھ ہم آہنگ ہونے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اطلاعات کے مطابق یہ دورہ ہر لحاظ سے تاریخی ہے۔ آئندہ کے تعلقات کے حوالے سے چینی صدر دورے میں خلیجی تعاون کونسل کی سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کا سعودی عرب نے اہتمام کیا ہے، جہاں مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور چین کی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دورہ چین اور عرب ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی نئی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت ہو رہی ہے جب سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ چینی صدر کا یہ دورہ اسی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اکتوبر میں تعلقات میں کشیدگی سامنے آئی تھی، جب اوپیک پلس جس میں روس بھی شامل ہے یومیہ تیل کی پیداوار 20 لاکھ بیرل تک محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا، جسے امریکہ نے یوکرین جنگ کے دوران روس کی حمایت قرار دیا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اگلی ہی ماہ نومبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ قومی مفادات کی بنیاد پر دنیا کے کئی ممالک کلیدی دوست بدل رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا یہ دورہ سعودی عرب بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری جانب عرب اور مسلم ممالک میں بھی اسرائیل سے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، اور یہ ایک نئی جہت ہے جو کہ اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ہم عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات دیکھ رہے ہیں۔ 2 روز قبل بھی اسرائیل کے کسی صدر نے پہلی بار بحرین کا دورہ کیا۔ بحرین کے بعد وہ متحدہ عرب امارات بھی گئے۔ اس سال اگست میں اسرائیل اور ترکی نے ایک بار پھر مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پچھلے 2 سال کے دوران بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ مصر، اردن، عمان، تیونس، قطر، موریتانیہ سے بھی اسرائیل کے مراسم بحال ہو چکے ہیں، جبکہ سینٹرل ایشیا میں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان سے اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں۔ عالمی سطح پر یہ تغیر پذیر حالات، تعلقات، خارجہ تعلقات کی نئی جہتیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں خارجہ امور کے مسترد بہت ہی ممتاز سینئر ماہر اور چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک جانب جو کہ بڑے کرٹیکل ایلائز تھے، ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست تھے، سعودی عرب اور امریکہ، ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور ایک زمانے میں اور آج کے جو امریکہ اور جو چین کے حلیف ہیں، بہت بڑے حلیف ہیں، ان میں سے چین جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے۔ چین اور سعودی عرب تعلقات کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، یہ کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک دنیا میں ایک بڑی تاریخی تبدیلی آ رہی ہے، اور جس کا محور اب مسلم دنیا ہے، اور ایک تاریخی تبدیلی ہم دیکھ رہے تھے کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے، اور جہاں اب چین مد مقابل آ گیا ہے امریکہ کے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے سب سے قریبی ساتھی تھے مسلم دنیا میں، یعنی کہ سعودی عربیہ، اب انہوں نے چین سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور یہ صرف دوستی نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے کہ چائنا جو امریکہ سمجھتا ہے کولڈ وار کے حوالے سے، نئی سر جنگ کے حوالے سے ان کا ایک مخالف ہے یا دشمن ہے یا حریف ہے، جو بھی آپ کہیں، اس کو وہ ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے۔ 3 کانفرنسز کرا رہا ہے، بائی لیٹرل سمٹ ہو رہی ہے سعودی عربیہ چائنا کی، پھر چائنا کی جو گلف ممالک ہیں 6 ان سے سمٹ ہو رہی ہے، پھر عرب ممالک 14 لیڈرز آ رہے ہیں عرب ممالک کے، مسلم دنیا کے، ان کے لیے وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اور 90 ارب کی اب ٹریڈ شروع ہوگی، اور جیسے آپ نے فرمایا تقریباً 30 ارب ڈالر کے ان کے معاہدے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ایک بالکل ہی کایا پلٹ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے کیا کہ اگر امریکہ ہمارے ایشیا پیسیفک میں آ گیا ہے تو ہم امریکہ کے جو بیک یارڈ تھا انرجی کا،
توانائی کا ادھر وہ چلا گیا ہے. تو یہ خاصا اسٹریٹجک شفٹ ہے. پاکستان کے لیے اچھا ہے کیونکہ دونوں ہمارے دوست ہیں. چین بھی ہمارا دوست ہے اور سعودی عربیہ بھی ہمارا بڑا بہترین دوست اور ساتھی ہے. تو لیکن یہ ہمیں اس تبدیلی پر ضرور فوکس کرنا چاہیے. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے عالمی سطح پر، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، تاریخی تبدیلی ہے. اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا محور آپ نے کہا مسلم دنیا ہے، بجا آپ نے فرمایا. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک جہاں ایک جانب چین سے تعلقات کی ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، وہاں عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ایک بہت اہمیت دے رہے ہیں. اور کایا پلٹ چکی ہے عرب اسرائیلی تعلقات کے حوالے سے. سعودی عرب کے ابھی اس طرح سے رسمی تعلقات نہیں ہیں، لیکن شاید غیر رسمی بڑے مضبوط تعلقات ہیں. یہ بھی ایک نئی دنیا، ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے جو کہ ہم جس کا محور مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل صحیح فرمایا، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ ہے کہ جو ایران کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ان کا زیادہ بڑا دشمن ہے بنسبت اسرائیل کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے مخالفت کے لیے ہمیں اسرائیل کی مدد کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک اور اس کے پہلو یہ ہے جو بڑا اہم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پر جو ہمارا انحصار تھا یہ عرب دنیا کا، مسلم ممالک کا، اس طرح وہ پر اعتماد ساتھی نہیں رہا. امریکہ نے سعودی عربیہ یا یو اے ای یا اور مسلم ممالک کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح انہوں نے ان کا ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن کا جو راستہ ہے وہ بذریعہ تل ابیب ہے، کیونکہ اسرائیل کا بڑا اثر و رسوخ بھی ہے امریکی پولیٹیکل سسٹم میں. تو وہ اسرائیل کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے. اس سے امریکی جو دباؤ اب آنا تھا سعودی عربیہ پر، یو اے ای پر یا باقی ممالک پر جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، اب وہ کم ہوگا کیونکہ اسرائیل بھی ان کا حلیف بن گیا ہے. تو یہ واقعی بہت بڑی ایک تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی میں مختلف تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں. کہ یہی عرب ممالک نے اب ایک اور پہلو، ایک جانب اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات، دوسری جانب چین کے ساتھ ایک نئی تاریخی تعلق کا ابتدا، اور دوسری جانب روس کی یوکرین پہ جو جارحیت ہے اس کی عرب ممالک نے اس طرح سے اس کی مذمت نہیں کی، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اس کے خلاف اس کی اس ایگریشن کو کسی صورت میں وہ جواب نہیں دیا یا مذمت کی جو کہ ہم نے مغرب میں دیکھی. تو یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے اس پورے معاملے کا. بالکل، اور یہ اسی شفٹ کا حصہ ہے کہ جو روسی حملہ ہوا ہے یا روسی قبضہ ہوا ہے، آکوپیشن یوکرین کے کچھ علاقوں کی، اس حوالے سے انہوں نے مذمت نہیں کی، انہوں نے ایبسٹین کیا. یو اے ای دیکھ لیں، سعودی عربیہ دیکھ لیں، اور بلکہ اس میں اور ممالک بھی شامل ہیں، اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انہوں نے روس کا ساتھ دیا ہے جہاں تک تیل کا تعلق ہے، توانائی کا تعلق ہے. اکتوبر میں جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا اپنی کامنٹری میں، اوپیک نے ان کے کہا کہ جو اگر روس چاہتا ہے، پیوٹن چاہتا ہے آئل پروڈکشن ہم کم کریں تو ہم ان کے ساتھ دیں گے، امریکہ کے دباؤ کے باوجود. حالانکہ خود صدر بائیڈن تشریف لائے تھے جولائی میں سعودی عربیہ، انہوں نے ذاتی طور پر ایم بی ایس کو اور کنگ سلمان کو یہ فرمائش بھی کی، لیکن انہوں نے رد کر دی. تو یہ بھی ایک بہت تاریخی چینج ہے. جو تاریخی جو تعلقات ہے، روایتی تعلقات ہے، جو الائنمنٹس تھی وہ شفٹ ہو گئی ہیں، اور اب نیو الائنمنٹس آ رہی ہیں جس میں رشیا کا ایک کلیدی کردار ہو گیا ہے مسلم دنیا میں. اور سب سے پہلے پلیٹ فارم پاکستان نے دیا تھا جب مارچ 2022 میں، اسی سال آپ کو یاد ہے او آئی سی کانفرنس تھی، تو 22 مارچ کو چائنیز وزیر خارجہ کو پہلی دفعہ او آئی سی میں پلیٹ فارم دیا گیا. وانگ جی نے تقریر بھی کی اور وہ ایک بنیاد بنی. تو ہم نے ایک پل کا کردار جو ہم نے ادا کیا تھا امریکہ اور چین کے درمیان، تو یہ جو مسلم دنیا اور چین کے درمیان بہت ہی دیرینہ روایتی زبردست تعلقات ہیں چین پاکستان. اسی حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اس کا ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس وقت ہم بہت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے. ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا پروفائل بہت ہائی ہو گیا ہے، 1/3 اس میں چائنا ہے. ہمیں بڑی قدم قدم پہ چائنا کی ضرورت ہے، اور پھر گوادر کی ڈیولپمنٹ اور سی پیک کا آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں. اور پھر ہم اپنے آپ کو بڑا مس مینیج کیا ہے، ہم نے اپنی معیشت کو یہ وہ پورا کریں، سیکیورٹی ہم پوری پرووائڈ کریں. تھینک یو سو مچ.